لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی تبدیل کی گئی ہے. سہیل افریدی صاحب کے معاملے کے اوپر خصوصاً اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے، اور جو کچھ مریدکے میں رات 2 بجے ہوا اور ابھی تک اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا پارٹ تھا. اب یہ کیا معاملات ہیں، کیا معاملات نہیں ہیں، اس پر کھل کے بات کریں گے. پہلے بات کریں گے جو اس وقت پینک ایک سچویشن جو کریٹ ہو چکی ہے، بہت پینک فل. آج لاہور میں بچے اسکولوں میں گئے ہوئے تھے کہ اچانک سے اسکولوں سے میسج آئے کہ اپنے بچوں کو آ کر واپس لے جائیں، حالات خراب ہیں. تو لہٰذا سڑکوں کے اوپر ایک دم سے لوڈ بڑھا، ٹریفک جیم ہو گئی، اسکولوں کے باہر لمبی لائنیں لگ گئیں. کراچی اس وقت جو ہے وہاں پر بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے، وہاں پر کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکیں بلاک ہو چکی ہیں. اور لاہور میں بھی کچھ وکلاء نے جو ہے وہ ایوان عدل کے باہر مظاہرہ کیا. یہ مظاہرے کراچی، لاہور میں، پھر جو اسکول اچانک سے بند کیے گئے، یہ ٹی ایل پی کے خلاف رات کے جو آپریشن شروع ہوا تھا، یہ اس کا ایک رد عمل آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے. تو ایک آدھ دن پہلے جو ہے وہ یہ بات سعد رضوی صاحب نے پریس کانفرنس میں بتائی تھی کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا حکومت کی طرف سے ہمیں میسج آیا کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنا کارواں وہ ڈسپرس کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ کارواں تو ہم نے مریدکے میں روکا ہوا ہے 24 گھنٹوں سے، اور ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ حکومت کوئی رابطہ نہیں کر رہی. کل رات تقریباً 2 بجے جو آئی جی پولیس ہیں ڈاکٹر عثمان، وہ مریدکے پہنچے. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید مذاکرات کا آغاز ہوگا، لیکن جو پولیس کی صف بندی وہاں پر شروع ہونا ہوئی تو جو وہاں کے مقامی صحافی ہیں انہوں نے رپورٹ یہ کیا کہ شاید کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، شاید کوئی آپریشن ہونے والا ہے. پھر تھوڑی دیر میں شیلنگ شروع ہو گئی، اور ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ وہ ایک پینک کریٹ ہو گیا، اور پھر دو طرفہ جو تھی وہ لڑائی شروع ہو گئی. اور اس میں بھی جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ پینک میں چلے گئے تھے. اگر آپ نے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر جو کلپ شیئر ہو رہا ہے ان کی تقریر کا کہ وہ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ رک جائیں، یہ شیئرنگ نہ کریں، بہت گھبرائے ہوئے تھے وہ. اور ویسے بھی اب آگے چل کے ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ سعد رضوی صاحب نے جو کچھ کیا کیا ان کو کرنا چاہیے تھا، اور حکومت نے بھی جو کچھ کیا کیا وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن فیکچول باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ اس آپریشن کے نتیجے میں تقریباً 48 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے 17 پولیس اہلکار گولیوں کی وجہ سے زخمی ہوئے. باقی جو ہیں وہ کیل والے ڈنڈوں کی وجہ سے، غلیلوں کی وجہ سے، وہ جو کنچے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے. ایک پولیس کا جو ایس ایچ او تھا وہ شہید ہو گیا، اور رپورٹ کے مطابق ٹی ایل پی کے 3 ارکان جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. ایک راہگیر جو ہے وہ اپنی جان سے گیا، اور تقریباً کچھ اسی طرح جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں کافی سارے لوگ. اور سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں ان کی. 40 کے قریب گاڑیاں نظر آتش کی گئی مظاہرین کی طرف سے، لیکن صبح تک جو آپ کہہ لیں کہ آپریشن کلین اپ کر لیا گیا، اور پھر یہ خبریں پھیل گئیں. پہلے یہ پینک کریٹ ہوا کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی شاید ان کو بھی گولیاں لگی ہیں، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا. پہلے تو یہ والی بات سامنے آئی کہ شاید وہ بھی اپنی جان سے جا چکے ہیں، لیکن پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ نہیں، وہ محض زخمی ہیں، لیکن ان کی لوکیشن کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں. تو اس کے بعد جب یہ اطلاع آئی تو پھر کراچی، لاہور، چونکہ ٹی ایل پی جو ہے وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اسکول آف تھاٹ ہے، جو بریلوی نقطہ نظر ہے، وہ پاکستان میں ان لوگوں کی اکثریت ہے، اور ہر گلی محلے میں ان کی مساجد ہیں. اور چونکہ ان کا نعرہ بڑا زبردست ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ، بالکل علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے. اور میں اس کے اوپر زیادہ کھل کے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ لوگوں کے ایمان کا معاملہ ہے. لیکن جو سیاسی مضمرات ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بات البتہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور کے اوپر سعد رضوی صاحب جو ایک ایسے معاملے کے اوپر احتجاج کرنے کس کے کہنے کے اوپر نکلے تھے، کون تھا جو ان کو
گائیڈ کہہ رہے ہیں یا مشورہ دے رہا تھا، کیا یہ ان کی اپنی سوچ تھی، ان کی اپنی شورا کی سوچ تھی، یا پھر کہیں وہ باہر سے کہیں آپریٹ ہو رہے تھے، کسی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ طالبان کی دہشت گردی کا شکار ہے، دوسری طرف ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ان طالبان کو، ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کی سپورٹ میں ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہی ہے جو ان کا آئینی حق بنتا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہی ہے جو خود طالبان کا ایک طرح سے حصہ لگتا ہے۔